اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قیامت تک کے لیے، جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے اللہ ان کی حفاظت کریں گے، اللہ ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ وعدہ صرف نبی سے نہیں ہے، یہ وعدہ صرف نبی سے نہیں ہے، ہر امتی سے ہے۔ یہ وعدہ ہر امتی سے، صرف نبی سے نہیں ہے، ہر امتی سے یہ وعدہ ہے کہ جو آدمی دوسروں تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے خود چل کر جائے گا، یہ تھوڑی ہے اس زمانے کے جاہلوں کی طرح موبائلوں سے جن کے پیغام پہنچانے کو سمجھیں تبلیغ کر رہے، یہ کوئی طریقہ تبلیغ کا نہیں، یہ کوئی طریقہ تبلیغ کا نہیں ہے۔ اس میں تو رواج کی ظلمتیں اتنی ہیں، رواج کی ظلمتیں اتنی ہیں کہ ثواب تو کیا ملے گا، بعد میں کوئی اثر باقی نہ رہے گا، اس لیے کہ سارا اجر اور اثر وہ نبوت کے طریقے میں ہے۔ جو عمل خلاف سنت ہے وہ عمل نہ اس میں اجر ہے نہ اس میں کوئی اثر ہے، نہ اس میں کوئی اجر ہے نہ کوئی اثر ہے، کیونکہ سارے رواجی طریقے مردہ ہیں، صرف سنت کے طریقے زندہ ہیں، سنت کے طریقے پکی بات ہے، رواجی سب رواجی طریقے مردہ ہیں، سارے رواجی طریقے مردہ ہیں، صرف سنت کا طریقہ زندہ ہے۔ میں تم سے سچی بتاؤں، یہ سارا جتنا بھی نظام ہے نا پھیلا ہوا نیٹ اور پیٹ کا، یہ سب کا سب دجل ہے، سب کا سب دجل ہے، اور اس کا منتہا دجال ہے، اس کا منتہا دجال ہے۔ سائنس کی ابتدا میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، سائنس کی ابتدا میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ سائنس کوئی چیز نہیں، ظاہر کے خلاف ہونا وہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے، سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سائنس کی ابتدا میں آئے اور سب کچھ اللہ کی طرف ہو کر کے دکھلایا، جس پر سائنس ابتدا بھی فیل ہو گیا کہ نہیں اللہ سے ہوتا ہے۔ انہوں نے مردے کو زندہ کر دیا، ابرص کو ٹھیک کر دیا، اندھے کو بینا کر دیا، ابرص کو ٹھیک کر دیا، مردے کو زندہ کر دیا۔ یہ سب کچھ کرتے رہے اور ہر ایک کے ساتھ ہی کہتے رہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کرنے والے ہیں۔ پھر آخر میں جب یہ سائنس ترقی کرتے اپنی انتہا کو پہنچے گی تو اس کا انتہا دجال ہوگا، اس کا منتہا دجال ہوگا۔ دجال کو بھی وہی آ کر ختم کریں گے۔ لو جی یہ ہوا خلاصہ سارے دجل کا۔ عیسیٰ علیہ السلام سائنس کی ابتدا میں بھی اور عیسیٰ علیہ السلام سائنس کی انتہا میں بھی۔ تو میں آج کر رہا یہ دجل ہے، یہ دجل ہے۔ دجل اسے کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر آدمی صحیح غلط میں، حق اور باطل میں تمیز نہ کر سکے۔ اس زمانے میں جتنے بھی عوام اور پڑھے لکھے الجھ گئے دین کے بارے میں، اس کی صرف وجہ یہ آلات اور ذرائع ہیں، کیونکہ علماء کی صحبت نہیں، موقع محل کے اعتبار سے بات کو سمجھنا نہیں، ایک بات سنتے ہیں اسے ان آلات کے ذریعے پھیلا دیتے ہیں، عوام جاہلوں کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے جنہیں صحیح غلط کی تمیز نہیں ہے۔ بس دین ان پر مشکل ہو جائے ان آلات کی وجہ سے، یہی دجل ہے کہ آدمی حق کو باطل، باطل کو حق سمجھ بیٹھے گا، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کی صحبت نہیں، علم کی مجلسیں نہیں۔ اب براہ راست دین کو سمجھیں گے آلات کے ذریعے تو صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، اسی کو دجل کہتے ہیں، اسی کو دجل کہتے ہیں۔ دجال کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کی جنت جہنم نظر آئے گی، اس کی جہنم جنت نظر آئے گی، یہاں آدمی فیصلہ نہیں کر سکے گا۔ مسئلہ فرماتے تھے
جو جتنا زیادہ سے زیادہ رواج کے زمانے میں سنت کا پابند ہوگا وہ دجال کو پہچان لے گا، دجال کو پہچان لے گا۔ جو جتنا متبع سنت ہوگا وہ اس کے دجل کو سمجھ لے گا، اس کے دجل کو سمجھ لے گا، اور اتباع سنت پر نہیں ہوں گے۔ واقعی کیونکہ رواج جو ہے نا، رواج وہ سنت کے مخالف ہے۔ میں تم سے سچی بات بتا رہا ہوں، رواج کا مقصد ہی یہی ہے کہ سنت کے نظام کو مٹاؤ۔ رواج سنت کو مٹانے کے لیے ہے، رواج سنت کو مٹانے کے لیے ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ رواج کا مقابلہ کرو سنت کی احیاء کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو تھا نہیں کہ بھائی لکھ کر نشر کر دو تاکہ سب تک بات پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ اس پر کیا ہے کہ تم خود جا کر دعوت دو، واللہ یعصمک من الناس، آپ بات پہنچائیے، اور اگر آپ کو دین کی بات کے پہنچانے میں کسی طرح کا خطرہ ہے تو اللہ آپ کے محافظ ہیں، اللہ آپ کے محافظ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کدھر سے چلیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ جی ایک راستہ یہ ہے اور ایک راستہ اس کے علاوہ ہے، مگر وہ راستہ خطرے کا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا خطرہ ہے اس میں؟ کہ اس میں خطرناک ڈاکو رہتے ہیں، خطرناک اس میں ڈاکو رہتے ہیں، اور وہ ہر گزرنے والے کو لوٹتے ہیں۔ ظاہر بات ہے آدمی سوچے کہ بھئی ڈاکو کے راستے سے جانا تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اپنی حفاظت جان کی مال کی، لوگ کہتے ہیں نا بھئی جان مال کی حفاظت فرض ہے، کیا جان مال کی حفاظت فرض ہے؟ جی ہاں، اسلام جاتا رہے مٹتا رہے کہ نہیں جی جان مال کی حفاظت فرض ہے۔ کسی نے مولانا الیاس صاحب سے کہا کہ آپ دلی جاتے ہیں گشت کے لیے اور رات کو آپ دیر سے آتے ہیں اور آپ لال قلعے کے پیچھے سے آتے ہیں، لال قلعہ ہے نا، اس کے پیچھے سے آتے ہیں، ادھر سے نہ آیا کریں، ادھر سے نہ آیا کریں۔ تو میں کیوں؟ یعنی اس طرف پیچھے جو لال قلعے کے پیچھے پرانی کوٹھریاں ہیں اور پرانے جو ہے بادشاہ کے زمانے کے کھنڈر، اندر بہت گہرے گہری کوٹھریاں ہیں، اس میں ڈاکو رہتے ہیں بڑے خطرناک۔ میں اچھا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہاں ڈاکو رہتے ہیں؟ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا یہاں ڈاکو رہتے ہیں؟ ہم تو اس میں کبھی گئے نہیں اندر، پہلے کیوں نہیں بتایا وہاں ڈاکو رہتے ہیں؟ اب تو ہم ادھر سے جائیں گے اور ڈاکو کو دعوت دیتے ہوئے جائیں گے۔ وہ تو منع کرنے کو آئے تھے، حضرت نے کہا بس اب تو ادھر سے ہی جائیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے تو منع کیا کہ جو میں جانے ڈاکو رہتے ہیں۔ سر نے فرمایا دیکھو اگر ہم گزرنے کے ارادے سے جائیں وہاں سے پھر تو خطرہ ہے کہ ڈاکو ہمیں حملہ کر دیں، اور اگر ہم ان کو دعوت کا ارادہ کر لیں یہاں سے دینے کا، یہاں چلتے ہوئے ان کو دعوت دینے کے ارادے سے جائیں تو کوئی مطلب ہی نہیں اس کا کہ ہم کوئی نقصان پہنچا دیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچاتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب جب واپس آنے لگے ادھر سے تو دیکھا کہ ہاں وہ اندر کو کھنڈر کچھ پرانے بادشاہوں کے زمانے کی کوٹھریاں بنی ہوئی تھی، وہاں حضرت اندر داخل ہو گئے اور اندھیرا بھی، وہاں داخل ہوئے اور زور سے سلام کیا، حضرت کو آنے رہا تھا، زور سے سلام کیا، سلام کر کے باہر آ گئے۔
پھر اگلے دن اسی طرح ہوا، جب گزرنے لگے وہاں سے اندر گھسے، سلام کیا تو 2 مرتبہ سلام کیا حضرت نے. تیسرے دن اندر سے ایک ڈاکو نکل کر آیا، فرض کے پیچھے پیچھے. حضرت سلام کر کے آگے بڑھ گئے. پھر نے آواز دے کر کہا، حضرت پلٹے کیا بات؟ تو کہنے لگا کہ ہم نے کبھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ دنیا میں کوئی ہمیں سلام کر سکتا ہے. میں آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ دنیا میں ہمیں کوئی سلام کر سکتا ہے. آپ کون ہیں؟ آپ ہیں اس قابل سمجھتے ہیں ہمیں سلام کریں؟ اور یہ کہا اس ڈاکو نے کہ اس راستے سے پولیس والے نہیں گزر سکتے جہاں سے آپ ہمیں 2 دن سے سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہاں سے پولیس والے نہیں گزر سکتے، ان کے مجال نہیں ہے. اور آپ یہاں سے گزر کر جا رہے ہیں اور اندر کوٹری میں ہمیں سلام کر کے جا رہے ہیں. یہاں سے پولیس والے بھی نہیں گزر سکتے. انہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں، ڈرتے ہیں ہم سے، اور آپ اندر آ گئے اور ہمیں سلام کر کے جا رہے ہیں. نہ تو آپ کو ہمارا ڈر اور نہ آپ کو ہم سے نفرت، نہ آپ کو ہم سے نفرت کہ بھائی ان ڈاکوں کیا سلام کرنا. سنا جو حضرت کے ساتھ ہو گیا. کہنے لگا کہ جی کیا بات ہے، آپ ہمارے پاس سلام کرنے کیوں آتے ہیں؟ حضرت بھائی ہم تو تمہیں لینے کے لیے آئے تھے، ہم تو تمہیں لینے کے لیے آئے تھے، آ جاؤ ہمارے ساتھ. وہاں سے حضرت باتیں کرتے 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 اسے اپنے ساتھ یہاں لے آئے. آج کل تو یہ مزاج بن گیا کام کرنے والوں کا کہ بھائی ملاقاتیں کرو، جن کی بات سمجھاؤ چھوڑ دو، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. یہ تو ہے نہیں کہ جن کو دعوت دو انہیں مرکزی مقام پر لے آؤ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. چنانچہ آپ نے اس سفر ہجرت میں ڈاکو کا راستے اختیار کیا، ارادہ کہ ہاں ڈاکو کے راستے چلنا ہے. کیا فرمایا؟ ڈاکو کے راستے سے جانا ہے. ملے دونوں ڈاکو آپ کو، دونوں کو آپ نے دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے. دونوں کو دعوت دے کے فرمایا مدینے آؤ ہمارے پاس. دونوں کو دعوت دے کے فرمایا مدینے آؤ ہمارے پاس. تو میرے دوستوں عزیزوں، اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی مدد کا وعدہ دین کی نصرت پر کیا ہے. دین کی نصرت مال خرچ کرنا نہیں ہے، دین کی نصرت جان کھپانا ہے، کیونکہ دین جان سے متعلق ہے. جب دین جان سے متعلق ہے تو جان کھپانے سے دین آئے گا. دین مال سے متعلق نہیں ہے تو مال کھپانے سے دین نہ آئے گا. سیدھی بات، مال کھپانے سے دین نہ آئے گا، کیونکہ دین مال سے متعلق نہیں ہے. میں تو شروع میں عرض کر چکا، 2 فریضے اسلام کے فرض ہی نہیں اس شخص پر جس کے پاس مال نہ ہو. جب آدھا اسلام مال کے بغیر ہے ہی نہیں، آدھا اسلام مال کے بغیر ہے ہی نہیں، نہ زکوٰۃ نہ حج. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مال ہوتا تو اسلام قائم ہو جاتا، حکومت ہوتی تو اسلام قائم ہو جاتا؟ تو میرے دوستوں عزیزوں، اپنے دین کو لے کر حرکت میں آؤ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر تربیت کا، مغفرت کا، تزکیے کا اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تزکیے کا، مغفرت کا، تربیت کا. اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہم ہدایت ضرور دیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے راستے میں محنت کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے کام ہوگا، اور غیبی مدد دعوت کے ساتھ ہے. غیبی مدد دعوت کے ساتھ. اس لیے عزیز دوستوں، اس بات کا عزم کرو کہ ہم ہر ایک کے پاس خود دعوت دینے کے لیے جائیں. یہ نہیں اس ملک میں اسلام آ گیا، اسلام کا آنا اسے نہیں کہتے. میں تم سے کیا بتاؤں
اسلامی حکومت بھی اگر پوری دنیا میں قائم ہو جائے تب بھی اسلام نہ آئے گا. تو میری بات سمجھ میں آنے کی نہیں مجھے معلوم ہے، کیونکہ ہمارے دل و دماغ اس قدر متاثر ہیں خارجی اور ظاہری نظام سے، اگر ساری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے تب بھی اسلام نہ آئے گا. اس لیے کہ اسلام اسلامی حکومت کا نام نہیں ہے. اسلام تو 100% اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کرنے کا نام اسلام ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ اعمال کی تنفیذ ایمان سے ہوگی، حکام سے نہیں. جتنے بھی احکام ہیں، جتنے حدود ہیں، احکام ہیں، ان کی تنفیذ کس سے ہوگی؟ ایمان سے ہوگی، حکام سے نہیں تنفیذ ہوگی. حکام سے نہیں ہوگی تنفیذ، بلکہ حدود کی تنفیذ ایمان سے ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کرنے والا اپنے آپ کو خود لا کر پیش کرتا تھا، میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کر دیجئے. آپ کہتے زنا نہیں کیا، وہ کہتے نہیں میں نے زنا کیا ہے. آپ بار بار اعراض کرتے، وہ بار بار اصرار کرتا. آپ بار بار اس سے رخ پھیرتے، وہ بار بار اصرار کرتا، بار بار اقرار کرتا. 4 مرتبہ کہا مالک بن مالک اسلمی نے میں نے زنا کیا، آپ نے رخ پھیر لیا، چلا جا رہا. وہ پھر کہا میں نے زنا کر لیا، پھر آپ نے رخ پھیر لیا. پھر کہا میں نے زنا کیا، پھر آپ نے رخ پھیر لیا. حدود جو قائم ہوتی ہیں وہ حکام سے نہیں بلکہ ایمان سے قائم ہوتی ہیں. ایک عورت نے، ایک آدمی نے آ کر کہا میں نے چوری کر لی ہے، یہ میرا ہاتھ کاٹ دیجیے. میرا ہاتھ کاٹ دیجیے، چوری کی ہے میرا ہاتھ کاٹ دیجیے. اپنے ہاتھ پہ لا کر خود پیش کیا، میرا ہاتھ کاٹ دیجیے میں نے چوری کی ہے. اس کا ہاتھ کٹ کے گرا زمین پر، تو اس نے ہاتھ کی طرف، اس کٹے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہاتھ اچھا ہوا تو کٹ کے الگ ہو گیا، ورنہ تو مجھے جہنم میں لے کے جاتا. حد کون قائم کر رہا؟ امام نہیں، امام کا حد کا فیصلہ کرتا ہے، حد کو قائم ایمان کرتا ہے. امام تو حد کا فیصلہ کرتا ہے، امام تو حد کا فیصلہ کرتا ہے، ورنہ حد کو کون قائم کرتا ہے؟ ایمان قائم کرتا ہے. جی اپنے آپ کو خود لا کر پیش کرتا تھا مجرم کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے بات. صحابہ سے یہ گناہ اس لیے کرائے گئے تاکہ حدود کی تعلیم دی جائے، حدود کی تعلیم دی جائے. انبیاء کیونکہ معصوم ہیں کبائر سے، اس لیے یہ کام نبیوں سے نہیں کرایا، یہ کام صحابہ سے کرایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ اگر ایسا ہو تو کیا حد ہے، ایسا ہو تو کیا حد ہے. جی ہاں، اس زمانے میں مجرموں کو تلاش نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جو مجرم ہوتے تھے وہ حدود تلاش کرتے تھے. گناہ کرنے والا حدود تلاش کرتا تھا، یہ نہیں کہ گناہ کرنے والوں کو تلاش کیا جائے. جی ہاں، اس زمانے میں مجرم خود آ کر کہتا تھا کہ مجھ سے جرم ہو گیا. اس زمانے میں لوگ مجرموں کو تلاش کرتے ہیں. جی ہاں، جب کوئی نہیں ملتا تو پھر جھوٹا ہی کو مجرم بنا لیتے ہیں، تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم کچھ محنت کر رہے ہیں، اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے.